متشکر ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ آج دوسرے مرحلے پر معرفت الہی، معرفت خدا کے عنوان کے تحت میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس آیے مبارکہ کے ذائل میں چند مطالب سماعت فرما رہے ہیں، جس میں اعلان ہو رہا ہے خلاق کائنات پروردگار عالم کی طرف سے انعام یافتہ وہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہی ہے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس آیے مبارکہ کے ذائل میں چند مطالب سماعت فرما رہے ہیں، جس میں اعلان ہو رہا ہے خلاق کائنات پروردگار عالم کی طرف سے انعام یافتہ وہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہی ہے، منتخب وہی لوگ ہیں، اور کشتیاں نوح میں وہی لوگ سوار ہیں جو آیات الہی کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد ان کا احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بہرحال ہم با ادب ہیں، بے ادب نہیں۔ ادب کا بہرحال یہی تقاضا ہے جو اپنے سے بلند ہو اس کو بلند ہی سمجھا جائے، اور بارگاہ میں آنے کے لیے بہرحال بے ادبی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، خلاق کائنات پروردگار عالم نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس کائنات، اس دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ احساس کرے۔ کائنات کا ہر فرد ارشاد ہوتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے میرے حبیب جب وہ لوگ آپ کے بارگاہ میں آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر، ہمارے پہچاننے کے ذریعے پر جو ایمان رکھتے ہیں، ان کو پہلا انعام دیجئے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہیے کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو کائنات کی سلامتی کی ضمانت اس بات میں ہے کہ آیات پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پریشان ہے، حالات اس حد تک پہنچے ہیں، وجہ یہی ہے کہ انسان آیات کے سامنے جھکتا نہیں، ورنہ ضمانت اس بات کی ہے ذَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے حبیب جب وہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ ارے بھائی یہ ہم سلام علیکم نہیں کہتے ہیں، یہ حضور کی زبان سے ہے، یہ ہماری سلام نہیں ہے۔ ہم سامنے سلام کریں گے تو ادھر کچھ ہوگا، اسی لیے سمجھتے نا اب سلام علیکم کا ایک معاہدہ ہے، جب مسلمان سے مل جائے کہے سلام علیکم، یہی سنت ہے، مگر جواب دینا واجب۔ کیوں بھائی جواب دینا کیوں واجب ہے؟ تو ٹھیک ہے ہم نے کہا سلام علیکم، آپ بھی کہتے ہیں سلام علیکم، جواب دینا کیوں واجب ہے؟ راز یہ ہے سلام علیکم صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک معاہدہ ہے۔ سلام علیکم میں وعدہ کرتا ہوں میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے حرکات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سلام ہے، سلام کو آپ صرف الفاظ نہ سمجھئے، جب کسی کو سلام کہیے گا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے وعدہ کرتے ہیں اب ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، میری زبان سے آپ سلامت، میرے ہاتھ سے آپ سلامت، میرے چلنے سے آپ سلامت، میرے اٹھنے سے آپ سلامت۔ اسی لیے جواب واجب ہے، جب میں نے سلامتی کا قدم اٹھایا آپ کو قبول کرنا واجب ہے۔ آپ بھی وہ جواب دیجئے۔ تو عزیزان گرامی ہر جگہ سلام تو واجب ہے، ہر جگہ سنت ہے، سلام علیکم سنت ہے، وعدہ کیجئے کہ میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور جواب دیجئے ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بتائیے دنیا میں نزاع رہے گا، پریشانی رہے گی، مگر ہر جگہ سنت ہے، مگر ایک جگہ واجب ہے، اور وہ ہے نماز میں۔ سلام نماز میں واجب ہے نا، اور وہ بھی کس کے لیے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سچ بتائیے کیا نماز میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟
لہذا جب سلام کرنا السلام علیکم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب آپ پر سلامتی ہو، یعنی میرے نبی ہم آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بس نماز پڑھتے سوچئے آپ کے قدم سے نبی رنجیدہ تو نہیں ہو رہا ہے، آپ کے بولنے سے پیغمبر کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ صلوات علیہ بر محمد وآل محمد۔ بہرحال ایک جملہ تھا، سلامتی اس کے لیے جو آیات پر ایمان لائے، اور سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ کے لیے آیتیں کیا ہیں، اللہ کے لیے علامتیں کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اب ہم کسی کو پہچانتے ہیں کہے سے؟ بھائی ہم کیسے پہچانتے کہ یہ ہے وہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ میری طرف متوجہ رہیے گا، اس لیے معرفت کا مقام ہے۔ بھائی پہچانا جاتا ہے نام سے، یہ علی محمد ہے، یہ غلام محمد ہے، یہ غلام رسول ہے کہ نہیں؟ جب تک نام نہیں تو پہچانے گا کون؟ تو نام تو کوئی رکھتا ہے۔ ارے جب وہ پوشیدہ خزانہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ نہیں توجہ فرمائی؟ اے اللہ اللہ کرنے والوں، اللہ کو پہچانو۔ بھائی پوشیدہ خزانہ تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی اس سے بزرگ تھا جو اس کا نام رکھ دیتا؟ تو اس کا نام کس نے رکھا؟ ارے مجھے بتایا اللہ نے خود اپنے کو نام رکھا؟ تو اگر اپنے کو نام رکھا ہوگا، اعلان کیا ہوگا، تو بتائیے اس کے پاس زبان ہے؟ توجہ فرمائیے، نہ آواز نکلتی ہے، نہ آواز داخل ہوتی ہے، نہ جسم ہے، نہ جسمانیات ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ زبان ہے، نہ دہان ہے۔ وہ کلام کرتا نہیں، کلام پیدا کرتا ہے، بات کرتا نہیں، کسی میں کلام پیدا کرتا ہے۔ اور بتائیے رب کا نام کس نے رکھا؟ ارے کوئی دوسرا رب تھا اس سے بڑا جو اس کا نام رکھ دیتا؟ تو مجھے کہنے دیجئے، اسی لیے کلمہ نے عرض کیا پہچان نام سے ہوتی ہے۔ تو جیسے اس نے اپنے کمال کا ظہور کیا تو کمال کی تجلیاں آگے آ گئیں، انہوں نے اس کی حمد کی، وہ محمود بن گیا۔ انہوں نے سجدہ کیا، کس کو معلوم تھا کہ وہ مسجود ہے؟ انہوں نے سجدہ کیا، وہ مسجود بن گیا۔ انہوں نے حمد کی، وہ محمود بن گیا۔ انہوں نے عبادت کی، وہ معبود بن گیا۔ انہوں نے اس کی صداقت کا اقرار کیا، وہ صادق بنا۔ تو کہنے دیجئے یہ انوار مقدسہ کام کرتے گئے، نام اس کے پڑھتے گئے۔ نہیں کرتے کس کو معلوم ہے معبود؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ اس کے کمال کو ظاہر نہ کرتے کس کو معلوم کہ وہ اللہ؟ ارے انہی کی زبان سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے۔ یہ عمل کرتے گئے، دیکھیں کام یہ کر رہے ہیں، حرکت یہ کر رہے ہیں، نام اس کے بنتے جا رہے ہیں۔ آج یہ منزل ہے، اور جب حمد کی تو وہ بن گیا محمود۔ ارے بھائی جو حمد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں احمد۔ بھائی یہی تو احمد آباد ہے، صلوات علیہ۔ کچھ تو حق ادا ہو جائے، حمد میں نے تعریف کرنا ہے، نیم دال، وہ بن گیا محمود جب انہوں نے حمد کی۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ محمود یہ بن گئے خود محمد۔ دیکھیے محمود کسے کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ الحمدللہ قرآن کی زبان سے آشنا ہو جائیے،
اس لیے قرآن کی زبان حضور کی زبان ہے، اہل بیت کی زبان ہے، ثابت کر دوں گا۔ تو وہ ہے محمود، یہ ہے محمد۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عربی قاعدہ ہے کثرت الحروف تدل علی کثرت المعنی، جہاں حرف زیادہ ہوں گے وہاں معنی زیادہ ہوں گے، جہاں حرف کم ہوں گے وہاں معنی کم ہوں گے۔ آپ الحمدللہ صاحب فہم ہیں۔ دیکھیں محمود بنا ہے 3 حرف سے، ہائی میم دال، اس سے بنا محمود۔ مگر محمد یہ بنا 4 حرف سے، ہائی میم دال۔ دیکھیں وہ بنا حمد سے محمود، یہ بنا حمد سے، یہ حمد 2 میم ہے۔ الحمدللہ اس منزل پر، اور آپ کیا کروں، بات ایک ہی ہے۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، جس طرح آپ کے ہاں خاندان ہے نا، اور جب رشتہ کرنا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے اس کس خاندان سے، سید ہے، غیر سید ہے، رضوی ہے، موسوی ہے، ہر خاندان کا اپنا اپنا اثر ہے نا۔ اور اگر اسے باہر جائیے گا تو پھر سن کو دیکھیے۔ اسی طرح جب آپ کے ہاں شادی کرنی ہوتی ہے، بیٹے بیٹے کی دیکھتے ہیں بیٹا کس خاندان سے، بیٹی کس خاندان سے، ملتی ہے کہ نہیں، اثر ملتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جب عربی الفاظ کو ہم کو ملانا ہوتا ہے، ان کی بھی شادی ہوتی ہے، بنتا ہے کلام۔ توجہ فرمائیے، ایسے تھوڑی کلام بنتا ہے، ایک لفظ ادھر سے ایک لفظ ادھر سے لائیے، شادی ہو گئی، 2 لفظ کی بن گیا کلام۔ ہم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے لفظ کس خاندان سے ہے، اس لیے عربی الفاظ کے 43 خاندان ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہے نا، 43 خاندان۔ متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ کمال تک آپ پہنچیں گے۔ ذرا بات بھیجیے، مندر پر بیٹھے ہیں تو 43 خاندان ہے، ہر خاندان کا اپنا اپنا اثر۔ دیکھیں ہر خاندان کا اپنا اثر۔ دیکھیں اگر نون سواد یا نصرہ اس نے مدد کی، اگر بابی اختیار میں چلا گیا انتصرہ، اب یہ نہیں کہ اس نے مدد کی، اس نے انتقام لیا، کتنا بدل گیا، ارے الفاظ وہی خاندان بدل گیا، ہے نا۔ اسی طرح ایک خاندان ہے خاندان تفعیل، مجھے فرمانا ہے خاندان تفعیل، جیسے تو تحت 3 حرف ہیں، اس کے جو نکلتے ہیں اس میں فاعل وہ نکلتا ہے طاہر۔ طاہر میں پاک، اتنا پاک کہ دوسرے پر اثر ڈالتا نہیں ہے۔ توجہ فرمانا، دیکھیں ارکی گلاب ہے نا، پاک ہے، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا، دوسرے پاک نہیں کرتا ہے۔ ارے ارکی گلاب 4 کنٹل 10 کنٹل ہوں، اگر رومال نجس ہو جائے پاک ہو جائے گا نہیں، لیکن اگر یہی چلا گیا اب باب تفعیل میں، اب توئے ہے یہ نہیں رہا، توئے ہا رے تہارا، ہے نا۔ اب اتنا زور پیدا ہو گیا، خود بھی پاک، دوسرے کو ہی پاک کرنا ہے۔ بھائی سمجھے کہ نہیں، باب کون ہے، باب تفعیل، اسی کا مصدر ہے تطہیر۔ وہاں حرف 3 تھے پاک، یا حرف 4 بن گئے، باب تفعیل میں آ گیا، اب خود پاک نہیں، صرف پاک نہیں، پاک بھی ہے تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خود بھی پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے والے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس منزل کو اس پر عرض نہیں کرنا ہے، موقع ملے گا موقع عرض کروں گا، میں اسی لیے عرض کر رہا تھا۔ ایک ہے حمد، حمد میں نے تعریف، محمود جس کی تعریف کی جائے، لیکن محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ توجہ فرمائیے، وہ بن گیا خود محمود جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اسی تعریف، کوئی طاقتور تعریف
तारीफ नहीं, महमूद है। अरे वो भी तब जो है जब ये ने हमद की, मतलब ये हमद करने वाला खुद बन गया मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ। मेरे रब तेरी ज्यादा तारीफ होती है कि नहीं? भाई फैसला कीजिए, नाम भी तो देखिए। अरे उसकी तारीफ ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है, हिंदू भी करता है, गैर मुस्लिम भी करता है, सब तो उसकी तारीफ करते हैं। भाई हिंदू मानते हैं ईश्वर को कि नहीं? भगवान के नाम पर तारीफ तो करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। इनकी तारीफ तो सिर्फ मुसलमान करते हैं। हुजूर की तारीफ सिर्फ मुसलमान करते हैं ना, अब उसकी ज्यादा तारीफ है कि इनकी? तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। उसकी ज्यादा की इनकी। मेरे रब तुझे मोहम्मद होना चाहिए था, इनको महमूद आवाज़ें नहीं। मैं इसलिए महमूद, जितनी तारीफ करने वाले सब मखलूक। पूरी कायनात तारीफ करे, सब मखलूक। तो मखलूक की तारीफ फुसफुसी, कौन इसकी तारीफ कर सकता है? आवाज दी, मेरी तारीफ करने वाले सब मखलूक, कोई खालिक नहीं जो मेरी तारीफ करता। ये ऐसी जात है, इसकी तारीफ मखलूक भी करते हैं, इसकी तारीफ खालिक भी। इनकी तारीफ सब करते हैं, हुजूर की तारीफ। अरे इतनी तारीफ, उसने अपना महबूब बनाया, उसने अपना हबीब बनाया। सलावत तो बेचिए, अर्ज करो। पहचानिए मकाने मोहब्बत। अरे ये भी मोहब्बत कर रहे, वो भी मोहब्बत करने वाले, इनको बनाया हबीब। लेकिन इससे पहले एक मोहब्बत करने वाले को हमने देखा, उसको रखा खलील। भाई इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्यों मैं अर्ज कर रहा हूं? शायद मेरे जवान मुतवज्जा नहीं हो गए। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुजदा व बुकिया। इतना एहतराम करते हैं, आयात को देखकर सजदा भी करते हैं, रोते भी हैं, एहतराम भी करते हैं। तो आज खलील की हर यादगार की तारीफ होती है कि नहीं? है ना? तारीफ ही नहीं, एहतराम होता है कि नहीं? अरे जरा पहचानिए, ईद का दिन आने दीजिए, एक भेड़ को पकड़ के लाते हैं, एक भेड़ क्या करना है? अरे ये कुर्बान करना है। क्यों? अरे खलीलुल्लाह की यादगार बनानी है। तवज्जो फरमाइएगा, है कि नहीं? मुसलमान हम हैं, ईद कुर्बान मनाते हैं, सब तो करते हैं, इसीलिए तवज्जो चाहता हूं उस मंजिल पर। एक सलावत बुलंद आवाज में। दो जुमले अर्ज कर रहे रिजा उलमा है, मुतवज्जो रहिएगा। वो है खलील, वो भी मोहब्बत करते हैं। जनाब इब्राहिम, ये है हबीब मोहम्मद, इसकी तारीफ हो रही, ये भी मोहब्बत करते हैं, ये भी महबूब है, वो भी महबूब। तो फिर फर्क क्या रहा खलील और हबीब में? देखिए बड़ा फर्क है। खलील मोहब्बत करने वाला होता है तालिब, है ना? उसमें तालिब के माने हैं। और हबीब है मतलूब। नहीं समझे बच्चे? तालिब वो जो मोहब्बत करता है, मतलूब वो जिससे मोहब्बत की जाती है। तालिब में ढूंढने वाला, तालिब में ढूंढने वाला। अच्छा भाई, मिसाल बच्चों के लिए इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। अरे मैं तो पहली मर्तबा अहमदाबाद आया हूँ, अगर आपसे मुझसे दोस्ती हो जाए तो इंशाअल्लाह हुई है। सबसे बड़ी दोस्ती यही है, मेंबर है ना भाई, सबसे बड़ा रिश्ता यही। तो
میں سر آؤں گا. ارے حضور آپ کہاں ہیں؟ کہا ارے مولانا مت پوچھئے، میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں، کالج بنا رہا ہوں. میں نے کہا دکھا تو دیجئے نا کتنے کمرے ہیں، کیسا ڈپارٹمنٹ ہے، کیسے لائبریری ہے، دکھا تو دیجئے. آپ نے حضور فرصت ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ بتائیے آپ وہاں کب ہوں گے، میں آؤں گا. ارے پتا نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا. اب میں خود جا رہا ہوں گاڑی لے کے. اب ملے آپ تو ملے. اس کو کہتے ہیں طالب، اس کو کہتے ہیں خلیل، ڈھونڈ رہے. لیکن اگر میرے استاد تشریف لائیں گے اور آپ سے ان سے رابطہ ہوگا کہ حضور میں نے مدرسہ بنایا ہے، یونیورسٹی، ذرا چل کے دیکھ لیجئے گا نا. ارے مجھے فرصت نہیں. ارے حضور جس وقت کہیے میں سواری بھیج دوں گا. جس وقت کہیے میں سواری بھیج دوں گا، آپ تشریف لائیے، میں انتظار میں رہوں گا. ہے نا؟ تو میرے استاد بلا رہے ہیں. آپ نے سواری بھیجی، توجہ فرمارے ہیں آپ نے سواری بھیجی اور یہ استاد صاحب بیٹھے ہیں، بڑے عالم ہے نا. سواری آگے دروازہ کھٹکھٹا رہا. حضور اٹھ جائیے. رک جاؤ مجھے بھی سونے دو، بس وہ کھڑے ہیں جناب. ارے حضور اٹھ جائیے، شوہر کو وضو کرنے دو، سجنے تو دو، لباس پہننے تو دو، تو چلے. توجہ فرمانا. وہ ہے طالب جو خود جانا چاہتا ہے. یہ ہے مطلوب جس کو دکھلانے کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے. آپ سمجھیں خلیل اور حبیب کیا ہے؟ وہ خلیل ہے، ابراہیم ہے، جو کہتے ہیں رب ارینی، خدایا مجھے دکھا دے. ارے یہ ابراہیم کی منزل ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے دکھا دے تیری آیتیں کیسی، تیرا عرش کیسا، تیرا فرش کیسا، تیری زمین کیسی، مجھے دکھا دے. کیسا تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ ہے ابراہیم. مگر یہ حبیب ہے ہمارے پیغمبر جن کے در پر جبریل سواری لے کے آتا ہے. دروازے پر سواری لے کے، براق لے کے کھٹکھٹا رہے. حضور اٹھیے تو مجھے سونے دو. جبریل آ رہے ہیں، اپنے چہرے کو حضور کے پاؤں سے مل رہے ہیں. حضور سواری حاضر ہے، کیوں؟ لِنُرِيَهُ. ارے ابراہیم کہتے ہیں مجھے دکھا دے. اور ان کے بارے میں کہا میرے حبیب آ جاؤ، میں دکھلانا چاہتا ہوں. کہیں گے نہیں اور یہ بھی آرام سے چلے جو مجھے معراج نہیں پڑھنا ہے. یہ ایک جملہ ہے چلے دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی وہ محمود، یہ محمد، یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں. ان کو دیکھتے جاؤ، اس کو پہچانتے جاؤ. اس کو دیکھتے جاؤ، ان کو پہچانتے جاؤ. الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی مجھے. میں علمی بیان عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بنائیے بر محمد والے. اب کون تھا جب اس کے نام بن رہے تھے اور یہ نام اس کے پیدا کر رہے تھے؟ تو عزیزان گرامی آپ کہیں ملائکہ. اور یہ جانے دیجئے کیا ہمت ملائکہ ہم سے آنکھیں ملائیں گے؟ ہم سے ان کی بات چھوڑیے جو ان کے کمالات، اس کی کمالات کی تجلیاں ہیں. ملائکہ ہم شیعوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. کیوں؟ اس لیے حضور نے فرمایا جب اللہ نے اپنے نور کو ظاہر کیا ہم ہو گئے. ہم نے تسبیح کی، یعنی ہم نے اس کو کہا تو سبحان ہے. توجہ، ہم نے کہا تو سبحان ہے. فاستبحت شیعتنا، پھر ہمارے شیعوں نے تسبیح کی. جب ہمارے شیعوں نے تسبیح کی تب ملائکہ نے تسبیح کی. جب ملائکہ نے توجہ فرمائی. اب نہ کہنا آج سے نبی کی منزلت کیا ہے، توجہ فرمائیے گا. ارے ثابت کر کے رکھ دوں گا. ارے اللہ میں سناٹا ہے.
اس کی بس کرن ہے، اس کی تجلی ہے، اس کا جمال ہے، اس کا کمال ہے. اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ اللہ نے جیسے ہی جبریل کو پیدا کیا، جبریل پیدا ہو گئے. جیسے ہی جبریل پیدا ہو گئے آواز آئی جبریل من انت و من انا. جبریل تو کون اور میں کون؟ کہا تو ہے میں ہوں. معلوم ہوتا ہے تو میں سے وہاں سے چلا آ رہا ہے، یا کہا تو میں نہیں ہے. اب جیسے تو میں کیا نتیجہ کیا ہے؟ اور جلنے لگے. ارے پردے سے آواز آ گئی جبریل کہو انت ربی الجلیل، تو میرا رب جلیل ہے. انا عبدک الذلیل، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں. اسمی جبریل، میرا نام جبریل ہے. ارے ملک اپنے مقام پر آ گیا. مشکل آسان ہوئی کہ نہیں؟ تو مجھے کہنے دیجیے تھا کون؟ ایک تو اس کی خدائی تھی، خدا کی خدائی تھی. جہاں خدا کی خدائی تھی وہاں مصطفیٰ کی جلوہ نمائی تھی. جہاں محمد کی جلوہ نمائی تھی وہی علی کی مشکل کشائی تھی. اللہ اسی لیے علم حاصل کیجئے. مشکل بحث ہے مگر توجہ کیجئے گا. اور اس لیے میں نے کل ہی کہا یہ مدرسہ ہے، یہ کوئی ابتدائی کلاس نہیں، ان کے لیے عرض کیا جا چکا ہے. عزیزان گرامی بس ایک جملہ آپ بتائیے کب سے ان کی آپ عمر بتا سکتے ہیں؟ ان کا سن و سال بتا سکتے ہیں؟ علماء میں کہے جسارت کر رہا ہوں. روایاتوں میں ملے گا آپ کو، روایات میں آدم سے 4000 پہلے ہے نا، آدم سے 14,000 سال پہلے نور محمد و آل محمد پیدا ہوا ہے کہ نہیں روایاتوں میں؟ اور 4000 ہوں یا 14,000 ہوں یا 20,000 ہوں، بتائیے سال کاہے سے بنتے ہیں؟ مہینوں سے. مہینے کاہے سے بنتے ہیں؟ دنوں سے. دن کاہے سے بنتے ہیں؟ ارے بولیے سورج کی گردش سے. جب سورج ہی نہیں تھا ابھی میں نے بیان نہیں کیا سورج کیا ہے. میں اتنا سنیے سورج اس کمال کی تجلی ہے. لیکن جب سورج ہی نہیں، بھائی مخلوق اول کل کو مان لیا نا آپ نے محمد والے محمد کے نور کو، مخلوق اول وہی ہے نا، تو سورج کا وجود ہے ہی نہیں. تو آپ کیسے کہیں گے اتنے سال؟ آپ کیسے کہیں گے 14,000 سال؟ آپ کیسے کہیں گے 20 سال؟ ارے سال تو تب ہوتے جب سورج ہوتا، جب سورج ہی نہیں. کیسے کہیں گے 14,000 سال پہلے؟ تو پھر اور کتنے پہلے؟ نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا تم کیا بتاؤ گے؟ ہم بتاتے ہیں ہماری عمر کتنی ہے. حضور بتائیے. فرمایا انا اصغر من ربی بسنتین، میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. سید الانبیاء کا بیان، ختم المرسلین کا ارشاد، صاحب قرآن کا کلام کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. آپ بتاؤ رب کئے برس کے؟ اگر کہو گے اگر تم ہمارے نبی کی عمر بتاؤ گے میں تمہارے رب کی عمر بتاؤں گا. صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کے. کون کہتا ہے وہ 63 برس کے؟ اگر وہ 63 برس کے، آپ کا رب 65 برس کا. اور میرا فیصلہ کیا کرنا؟ میرے رب کی بڑا بتا میرے نبی، میرے حبیب کی، میرے نبی کی، جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں، جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں وہ اپنے رب سے 2 سال چھوٹے
علم حاصل کریں گے. علم حاصل کیجئے. اس لیے اسلام میں ہر گناہ معاف ہے. توجہ فرمائیے گا, ہر گناہ معاف ہے اسلام میں. اسی لیے کہ ہمارا یہ مکتب وہ ہے جہاں ممبر پر آ کے آواز دی جاتی ہے, پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. کیوں؟ جوانوں کو پروت کیے, اس لیے جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے چپ. جو ہے تو مانو. بھائی ایک مصنف ایک مؤلف نے کتاب لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تھا. میں نے کہا حضور یہ حدیث ہو سکتی ہے؟ کون سی حدیث؟ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آ گئے, سلام کیا, کہا کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور جانتے ہیں ملک الموت کا کام کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ایک تھپڑ مارا, آنکھ نکل آئی. ارے شکر کیجئے ایک ہی آنکھ نکل گئی, اگر دونوں نکل گئی ہوتی ملک الموت کی تو کیا ہوتا ہے نا. کہا حضور کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کہا جیسا ہے ویسا مانو. چپ. تو جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں چپ. اسلام میں ہر گناہ معاف ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں, صرف ایک گناہ معاف نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, سب چاہتے ہیں کہ ہم کمال تک پہنچ جائیں. حبیب سے خطاب کر رہا ہے قرآن رحمت للعالمین سے. میرے حبیب میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے آپ کو. اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی گناہگار آ جائے, خضر آف, اسے معاف کیجئے گا. کہے گا جوان ہو نماز نہیں پڑھی, اچھا اب پڑھ لینا معاف. حضور روزہ نہیں رکھا غلطی ہوئی, اچھا اب رکھنا معاف. حضور میں نے غلطی کی جھوٹ بولا, اچھا اب نہ جھوٹ بولنا معاف. خود میرے حبیب معاف کرتے جائیے, معاف کرتے چاہیے رحمت للعالمین. وَعْمُرْ بِالْعُرْفِ, میں اس کے ساتھ کہیے کہ اب یہ غلطی نہ کرنا ہے نا. حد یہ ہے کہ قتل بھی نہ, قتل بھی اگر کسی نے کیا ہے بعد میں وہ توبہ کرے تو معاف. قتل مگر میرے حبیب ایک گناہ کسی کو معاف کیجئے گا نہیں. میرے حبیب وہ کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں, خذ العفو وامر بالعرف. میرے حبیب جب کوئی گناہگار آئے اس کے گناہ کو معاف کیجئے اور کہیے اب ایسا نہ کرنا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, مگر اگر کوئی جہالت کا گناہ لے کے آئے, اگر کوئی جہالت کا گناہ لے کے آئے, اس وقت اپنے روئے نازن کو ادھر موڑ دیجئے گا, اس کی طرف دیکھیے گا بھی نہیں. توجہ فرمائیے, ہمارا عقیدہ ہے قرآن پیغمبر کی زبان سے نکلا تو پیغمبر وہ ذات ہے, ارشاد ہوتا ہے جاہل کی طرف دیکھیے گا بھی نہیں, جاہل کی طرف دیکھیے گا بھی نہیں. تو عزیزو محمد ایک ہی تو نہیں ہے, 14 ہیں. اگر پہلا محمد جاہل کی طرف نہیں دیکھے گا, کیا دوسرا دیکھے گا؟ کیا دوسرا دیکھے گا؟ کیا 14 دیکھے گا؟ کیا حسین؟ آپ اگر کسی گھر میں کوئی جاہل ہے, کیا حسین دیکھ سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا, مشکل منزل ہے, پیچیدہ ہے, لہذا علم حاصل کیجئے, علم حاصل کیجئے. آج حسین کی نظر ہو, آج حسین کی نگاہ ہو. ارے کون سا علم, صرف چند حدیثیں نہیں. چاہیے دن بھر کالج گئے نا, کالج گئے, ٹیوشن پڑھنے گئے, MSc کیجئے, BSc کیجئے, PhD کیجئے, BA کیجئے, پھر جو کچھ کرنا ہے انجینئر بن جائیے. اور اگر آگے آپ پڑھ کے گھر پہنچے
اور تھک گئے ہیں، تکیے سے ٹیک لگائی، کتاب ہاتھ میں کہ دن بھر کیا پڑھا، بایولوجی پڑھا، زوالوجی پڑھا، میتھ پڑھا، اگر 1 گھنٹہ اس کو یاد کرتے رہے، علی کہتے ہیں 1 گھنٹے کو 100 سال کی عبادت کی میں آپ کو اجر عطا کروں گا۔ معمولی نہ سمجھیے، توجہ فرمائیے گا ایک منزل پر۔ اس لیے جہالت ہمارے گھروں میں نہیں ہونا، بیٹی ہو جاہل نہ ہو، بیٹا ہو جاہل نہ ہو، مرد ہو جاہل نہ ہو، عورت ہو جاہل نہ ہو، تو عزیزان گرامی مشکل مسئلہ ہو گیا۔ کیا آپ سب چلیں گے یونیورسٹی؟ چلیے سب یونیورسٹی۔ تو اگر سب پڑھنے جائیں گے، تجارت کرے گا کون؟ زراعت کرے گا کون؟ روٹی بتائے گا کون؟ توجہ فرمانا ہے آپ کی نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر سے حکم ہے جاہل کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ لہذا اب اگر سب چلیں گے تو دنیا میں حرج مرج پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ اس مسئلے کو حل کیا باب علم نے، کہا گھبراؤ نہیں، یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں، مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں، تجارت کرو، زراعت کرو، دکانداری کرو، کاروبار کرو، اس میں آگے بڑھ جاؤ، مگر جب اپنے گھر پہنچنا اور قانون تک آواز آئے گی، اذا جلس المتعلم بین یدی العالم، جب قانون تک آواز آئے گی، کوئی خطیب منبر پر چلا گیا تو اس نیت سے وہاں جانا میں کچھ سیکھ لوں، طالب علم بن کے آئیے، اسٹوڈنٹ بن کے آئیے۔ علی فرماتے ہیں جب اس نیت سے جاؤ گے، متعلم بن کر، طالب علم بن کر، جلس المتعلم بین یدی العالم، فرش عزا پر بیٹھو گے سیکھنے کے لیے، فتح اللہ لہ 70 بابا من الرحمہ، خدا بن عالم اس کے لیے 70 دروازے رحمت کے کھول دے۔ جانے کے بعد یہ دیکھیے علم میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں، معرفت میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں، کچھ آپ کو ملا کہ نہیں۔ اگر میں ہوں، اگر نہیں دے سکا آپ کہیے۔ تو عزیزان گرامی، علی نے فرمایا جب آؤ گے آؤ طالب علم بن کے، رحمت کے 70 دروازے کھل جائیں گے، اور جب جانا سن کے جب جاؤ گے، اس مدرسے جب نکل جاؤ گے، وَلَا يَقُومُنَّ عِنْدَهُ إِلَّا كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اتنے پاک و پاکیزہ جیسے اسی وقت ماں نے جنم دیا۔ لہذا یہاں طہارت بھی ملتی ہے، یہاں علم بھی ملتا ہے، اور کیوں نہ طہارت ملے، مرکز تطہیر فاطمہ کا سایہ ہے۔ کر رہا تھا، اب بتائیے نبی کی عمر کتنی ہے اور خدا کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال چھوٹے ہیں ہمارے نبی، اور روایتیں کہتی ہیں 15,000 برس پہلے۔ ارے یہ سمجھانے کے لیے تھا ان کو، وہ عرب وہ کیا سمجھتے ہیں، اسی لیے جب انہوں نے پوچھا سورج کیسے چلتا ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا 70,000 ملائکہ کھینچتے ہیں، ہم سمجھے ملک کوئی ہاتھ کھینچتا ہے۔ ملک کے معنی قوت، ملک کے معنی طاقت، کل میں نے عرض کیا تھا گریوٹی، دیکھیں حبیب نے وہی بات بتائی، مگر ایسا ذہن تھا لہذا کہیں بتایا ہوگا یا بات چلی ہوگی۔ مثلا 15,000 برس پہلے کیا تھا، ہوتی نا کبھی کبھی بات، مثلا آپ جب کبھی کبھی بیٹھتے ہیں بچوں کے سامنے، آپ کہتے ہیں
بھائی 47 سے پہلے کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں امام باڑہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہیں سے تھا، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں، ورنہ امام باڑہ اس سے پہلے موجود تھا. نہیں توجہ فرمایا. لیکن بات آتی ہے، بات آتی ویسے نبی کے سامنے کچھ بیٹھے ہوں گے، اور 14,000 پہلے حضرت آدم سے 14,000 برس پہلے کیا تھا؟ قانون محمد و آل محمد. مگر اسے کہاں ثابت ہوا؟ تب سے ہے نا بھائی. اس روایت سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہی ان کی عمر ہے. نہیں، یہ اس وقت بھی تھا. اس وقت تب کب سے تھے؟ سنیے کب سے ہیں. کیا عرض کروں؟ حدیث قدسی کلائی سامنے وہی ہے. اللہ نے کہا میں تھا کب تھا مجھے کیا معلوم، مگر کہا کہ فَأَحَبَّتُ، بس میں نے چاہا. یہاں آئی فے، یہ حرف فے آ گیا ہے نا. فَخَلَقْتُ، بس میں نے پیدا کیا. اب دیکھیں یہ فا کتنا زمانہ چاہتا ہے. فے جتنا زمانہ چاہتی ہے، حرف فے اتنا ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ کن تو میں تھا، بس میں نے چاہا، بس میں نے پیدا کیا. اب قرآن پڑھیے، فے کتنا زمانہ چاہتا ہے. ارشاد ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیء ان یکون لہ کن. ارے سورہ یاسین سبھی پڑھتے ہیں. ارادہ کیا بس ہو گیا ہے نا. ارادہ کیا بس ہو گیا. ایسا نہیں پہلے ارادہ کیا پھر 10 برس کے بعد ہوا. ایسا نہیں پہلے ارادہ کیا 100 برس کے بعد ہوا. نہیں، جیسے ہی ارادہ کیا ویسے ہی ہوا. تو کہنے چیزیں جب تھا تب چاہا، جب تھا تب چاہا. 1000 برس کے بعد نہیں چاہا، جب سے ہے. کن تو میں تھا، میں نے چاہا. جب سے تھا چاہا، جب چاہا ان کو پیدا کیا. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. پھر حدیث کا کیا مطلب 2 سال چھوٹا؟ پھر رہ گئی حدیث ہے نا بھائی. 2 سال چھوٹا تو اگر وہ تھا ان کو پیدا کیے جب سے تھا. بس عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، یہی تو منزل ہے اور یہی عرفان کی منزل ہے. حضور نے فرمایا میں 2 سال چھوٹا. قرآن نے فرمایا آ جاؤ آ جاؤ، ادنو منی ادنو منی. علماء بیٹھے ہیں. فَتَتَلَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اس منزل تک پہنچا کیا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. نبی کہتا میں رب سے 2 سال چھوٹا. قرآن کہتا ہے کہ 2 کمان کا فاصلہ ہے. ارے خدا کہیں بیٹھا تھا وہاں. توجہ فرمائیے گا، خدا کہیں بیٹھا تھا وہاں کہ پھر 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. ارے جب آپ بیٹھے تب کہوں گا میں 1 میٹر، تب کہوں گا میں 2 میٹر، تب کہوں گا میں 3 میٹر. جب آپ بھی معین ہے میں بھی معین. اور اگر وہ بیٹھا نہیں پھر بس کہنے دیجئے. اسی لیے کہا آ جاؤ آ جاؤ میرے قریب ہو جاؤ، یعنی میرے کمالات لیتے جاؤ، میرے کمالات لیتے جاؤ. نبی نے کہا کلّا خزانہ تھا اپنے کمالات کا. ہر کمال ہم کو دیا، ہر کمال ہمارے ذریعے ظاہر کیا، مگر 2 صفتیں ہیں، نہ وہ دے سکتا ہے نہ ہم لے سکتے ہیں. 2 صفتیں اس کی، نہ وہ دے سکتا ہے نہ وہ لے سکتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ دے گا خدا نہیں رہے گا، خدا نہیں رہے گا تب وہ بھی یہی بنیں گے. اور اگر یہ لیں گے یہ خدا بن جائیں گے. متوجہ ہیں آپ؟ ایک صلوات بھیجئے میں عرض کروں. مکمل کمال اگر دینا، ہر کمال مکمل ہے محمد میں. دیکھیں وہ صادق ہے مکمل صداقت، وہ عالم ہے مکمل علم. توجہ فرمائیے آپ. اسی لیے میں کہتا ہوں مکمل علم، اور وہ
مگر دو صفتیں ہیں اللہ کی، نہ وہ دے سکتا ہے نہ یہ وہ لے سکتا۔ وہ کون دو صفتیں؟ دیکھیے ہمارا پیغمبر کس کمال پر، مگر اس کے بعد بھی اپنے وجود میں محتاج ہے اس کا۔ اس کو کہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، واجب۔ خدا واجب ہے، یہ ہے ممکن۔ واجب وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ واجب یوں سمجھے بچے، یوں سمجھے، واجب وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، یہ کتنا بھی صاحب کمال، مگر کمال جو بھی کیا اللہ نے، لہذا یہ واجب نہیں بن سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ واجب جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ صرف ایک ذات ہے، ذات خدا ہے جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ ارے چلو اسی وقت تو ہمارے پیغمبر کو پیدا کیا، مگر پیدا اسی نے کیا۔ یہ واجب نہیں بن سکتا، یہ ممکن ہے نا۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب وہ نہ تھا۔ ارے چلیے اسی وقت سے تھا، یہ ہے مگر پھر درمیان میں آ گئی، یعنی ان کو میں نے بنایا۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ نے توجہ فرمائی آپ نے، بس یہی 2 سال چھوٹا ہے ہمارا پیغمبر، چھوٹے ہیں، نہ واجب ہے نہ قدیم ہے، قدیم نہیں، قدیم وہی ہے، ہمیشہ وہی، مگر قرآن نے کہا او ادنا، اس سے بھی کم۔ ارے حضور نے کہا 2 سال، قرآن نے کہا 2 سال یا اس سے بھی کم۔ یہ کم کہاں سے نکلے گا؟ کم تو نکلنا چاہیے نا۔ ہاں نکل گیا، آواز دی وجوب میں شریک نہیں کروں گا، اس لیے بہرحال میں خدا ہوں، تم میرے بندے، مگر قدیم میں شریک کروں گا۔ میں ذات کے اعتبار سے قدیم، تم کو زمانے کے اعتبار سے قدیم بناؤں گا۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ زمانے کے اعتبار سے قدیم، ہر چیز سے پہلے، ہر چیز سے پہلے۔ اور کتنا کمال، ارے دیجئے کتنا کمال آپ کو ضرورت ہے، انشاءاللہ کل تجلیاں لیتے جائیے۔ آپ دیکھیں کب تک رہیں گے اور کب رہیں گے، کب ہیں کیسے۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ جو اتنا صاحب کمال ہو، کیا کیجئے گا، دنیا اس کو اپنا جیسا سمجھتی ہے نا؟ دنیا اپنا جیسا کیوں؟ ارے جھک گیا، وہاں سے نیچے آ گیا۔ دیکھیے ہر جھکنا عیب نہیں ہے، بلندی سے نیچے آنا، ہر عیب بلندی سے نیچے آنا عیب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بلکہ کبھی کبھی جھکنا ہی کمال ہوتا ہے۔ عرض کروں، راستے آپ جا رہے ہیں راستے، جب راستے آپ جا رہے ہیں نا، اور آپ نے دیکھا موٹر کار آ رہی ہے، ایک بچہ آ گیا گرنے والا ہے، موٹر کار کے سامنے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، فوراً آپ جھک جاتے ہیں۔ یا آپ کو جھکاتا کون ہے؟ ارے توجہ فرمائیے، آپ کو کون جھکاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سکھ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ میرا دشمن ہے، تو یہ جھکاتا کون ہے آپ کو؟ کوئی آپ سے کان میں کہتا ہے جھک جاؤ؟ نہیں سمجھے؟ کوئی کہتا ہے؟ ارے اس کو بورڈ میں دیتے ہیں پانی پلاتے ہیں اگر چوٹ لگ جائے، کیا کوئی کہتا ہے پانی پلاؤ؟ نہیں، یہ انسانیت کا کمال ہے، یہ کمال ہے انسانیت کا کہ انسان کو جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ارے جھک جاؤ، اس کو اٹھا لو۔ ارے جب یہ انسانیت کا کمال ہے کہ گرنے والے کو جھکا اٹھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، بتائیے نبوت کا کمال کیا
بتائیے نبوت کا کمال کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شُفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ارے تم آگ میں جانے والے تھے، تو جب آگ میں جانے والے تھے نبوت کا کمال یہ ہے محمد جھک جاؤ ان کو اٹھا لو۔ لہذا ہم کو اٹھانے کے لیے آئے اور ہر وقت اٹھاتے ہیں، ہر وقت سہارا دیتے ہیں، ہر وقت ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہاں لے لیجئے، اگر آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، سنیے ہمارے ایک مرجع ہیں، ہمارے ایک مجتہد ہیں آیت اللہ میلانی، علماء کا بڑا احترام ہے، مراجع کا بڑا احسان ہے، بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی خدمتیں، اور کیسے دین زندہ ہے اور ہم کیسے زندہ رہے، یہ تو علماء کا کمال ہے۔ ان علماء کی ان علماء کا درجہ بلند ہونے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میلانی، محمد حاجی میلانی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، واقعہ ان کی زندگی کا جرمن سے 4 آدمی آئے، 4 آدمی آئے، ایک مرد ہے، ایک عورت، ایک جوان بیٹا، ایک جوان بیٹی، بیٹی 18 برس کی ہے۔ آیت اللہ میلانی کے سامنے آئے، کہا حضور ہم جرمن سے آئے ہیں۔ کہا مطلب؟ کہا حضور ہم آپ کے مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کیا تم نے مطالعہ کیا؟ کیا کتابیں پڑھی؟ کیا قرآن دیکھا؟ کیا حدیث دیکھا؟ نہیں حضور کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں جاہل ہوں، نہ حدیث، نہ قرآن، نہ تفسیر، نہ تاریخ۔ کہا پھر تم شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تم دین اسلام میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ کہا حضور سنیے، یہ ہماری جوان بیٹی 18 برس کی ہے۔ کہا یہ 18 برس کی ہے، ایسے مرض میں مبتلا تھی، ایسے بیماری میں مبتلا تھی، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا۔ جیسے ڈاکٹر نے اس کو لا علاج قرار دیا، اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک منزل پر کہا اس کا آپریشن ہوگا، اگر آپریشن کامیاب ہو جائے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب انہوں نے ذمہ داری نہیں لی، ہم نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے، تم بھی بتاؤ۔ تو بیٹی نے کہا بابا جب مجھے مرنا ہی ہے تو میں ہاسپٹل میں کیوں مر جاؤں، مجھے اپنے گھر لے چلیے، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتی ہوں۔ لہٰذا ہم اس بیٹی کو اپنے گھر لے کے آئے۔ جب ہم اپنے گھر لے کے اس بیٹی کو آئے تو ہمارے گھر میں ایک ملازمہ ہے، ایک خدمت کرنے والی ہے، مگر اس کا تعلق ایران سے ہے اور خاندانی سادات سے ہے۔ اس نے اس بیٹی کو پالا ہے، بہت پالا ہے۔ لہذا اس بیٹی نے اس سے کہا بی بی آپ نے مجھے بچپنے سے پالا ہے، اب میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا کوئی ڈاکٹر نہیں؟ اے بی بی سنو، میرے پاس 12 ملین ڈالر ہیں، آپ جانتے ہیں 1 ملین 10 لاکھ ڈالر ہوتے ہیں، کہا میرے پاس 12 ملین ڈالر ہیں اور اپنے بھائی اور اپنے باپ سے میں اور 8 ملین ڈالر لے کے دوں گی، 20 ملین ڈالر کسی ڈاکٹر کو دے دو، کسی ڈاکٹر کو دے دو جو مجھے اس بیماری سے نجات عطا کرے۔ ایک مرتبہ اس خاندان سادات سے تعلق رکھنے والی بیٹی نے کہا بیٹی میں نے تم کو پالا ہے، میں نے تم کو اتنا بڑا کیا ہے، مجھے درد ہے، تم بیمار ہو، میرے پاس ڈاکٹر ہے، میں ڈاکٹر کو جانتی ہوں، مگر وہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پکار لو، اگر پکارنا آوے کا پکارو۔ کہا کون ہے وہ ڈاکٹر؟ کہا وہ میری دادی اماں فاطمہ الزہرا ہے۔ کہاں جا رہے ہو میرے جوانوں، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جھکتے ہیں، کس لیے جھکتے ہیں؟ یہ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ اس نے آواز دی، کیسے میں پکاروں، کیسے میں پکاروں؟ کہا کہو یا فاطمہ پہلو شکستہ، اے وہ فاطمہ جس کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا۔ جوانوں چند منٹ تصور بھی کرنا، متوجہ بھی رہنا اور مسائل بھی سننا۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر کیا کروں، آپ تو مومن ہیں، آپ کے آنسوؤں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ کہا پکاریے یا فاطمہ پہلو شکستہ، یا فاطمہ پہلو شکستہ۔ تو یہ جرمنی کہتا ہے آیت اللہ میلانی سے حضور ہم دیوانے کی طرح پکارتے رہے، دیوانے کی طرح پکارتے رہے، اور اتنے میں دیوانے کی طرح ہم باہر نکل آئے، مگر میری بیٹی بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، حرکت بھی
नहीं पढ़ती फिरी थी, चलती भी नहीं थी, इनको बल्कि ले जाना पड़ता था इधर उधर। बस एक मर्तबा जैसे मैं सहन में आया, या फातिमा या फातिमा, इतने में मैंने देखा दरवाजे पर मेरी बेटी खड़ी है। बाबा मैं ठीक हो गई, बाबा मैं अच्छी हो गई, बाबा मुझे कोई मर्ज नहीं। कहा बेटी कैसे, तुम कैसे ठीक हो गई? कहा बाबा कोई बीबी आ गई जो बुर्का पोश थी, उन्होंने अपने दस्ते मुबारक को मेरे जख्म पर रखा। कहा बेटी उठो, कहा बेटी उठो, बेटी उठो, तुम तो ठीक हो गई हो, तुम तो अच्छी हो। बस मैं उठ गई। मैंने पूछा बीबी आप बताइए आप कौन? कहा मैं ही बीबी फातिमा हूँ, मेरा पहलू शिकस्ता है। अल्लाह अकबर। अजीजों एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए कहाँ जाते हो, किसके दरवाजे पर जाते हो? आओ, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई हादसा है, कोई हाजत है, मगर क्या किया जाए? मैं अर्ज करूं, बहरहाल आपकी खुदा नखास्ता आपके लिए तौहीन नहीं है, मगर बहरहाल इंसानी फितरत है। हम तो मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, मकानात मांगते हैं, मगर क्या कभी हमने दुआ की फातिमा हमको अपना कुर्ब अता कीजिए? क्या कभी कहा? सुनिए, अब अगर कोई परेशानी है, कुछ मांगना है, जरूरी नहीं आप कुछ मांगे, बल्कि अगर आपको भी पुकारना है 2 रकत नमाज पढ़िए और नियत कीजिए नमाज इस्तिगासे फातिमतु ज़हरा। 2 रकत नमाज पढ़िए और नमाज की नियत है 2 रकत नमाज फातिमा इस्तिगासा ने फरियाद की नमाज, और ये नमाज सुबह की तरह पढ़ना है। जब चाहिए पढ़िए, जिस वक्त आपको मौका मिले, तन्हाई हो, ज़हन मुतवज्जा हो, बेहतर है अगर शब हो, बस उस वक्त पढ़िए। उसके बाद जब आप नमाज 2 रकत तमाम करेंगे, किसी सूरे की कैद नहीं, जो चाहिए सूरा पढ़िए नमाज सुबह की तरह। बस सलाम आपने अंजाम दी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पेशानी सजदे में रखिए। जैसे पेशानी आपने सजदे में रखी, 100 मरतबा कहिए या फातिमा या फातिमा या फातिमा। जब 100 मरतबा मुकम्मल हो गया, उसके बाद दाईं पेशानी रखिए, कहिए 100 मरतबा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। ये जब मुकम्मल हो गया, उसके बाद बाईं पेशानी रखिए, फिर कहिए 100 मरतबा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। जब ये 300 मरतबा मुकम्मल हुआ, फिर आप पेशानी रखिए, फिर 110 मरतबा कहिए या फातिमा या फातिमा या फातिमा। 410 मरतबा है। इसके अलावा दूसरी रिवायत है, उसमें 510 मरतबा, मगर वो बहुत लंबा है, आप बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें है या मौलाती या फातिमा अबी सीनी, इसमें सिर्फ या फातिमा या फातिमा या फातिमा। जैसे आप सर सजदे में रख के 110 मरतबा कहेंगे, तो उसके बाद पुकारिए आप देखिए आपके दिल में कोई चीज आवेगी, आपके सामने नूर आवेगा, आपका मसला हल होगा, फिर मांगिए। मगर मेरी एक गुजारिश है, मेरे जवानों में एक गुजारिश है, इस जर्मनी ने भी पुकारा, आप भी पुकारेंगे, मगर इस जर्मनी को मालूम नहीं था कि ज़हरा कितनी जख्मी है। जर्मनी को मालूम नहीं था कि ज़हरा कितनी जख्मी है, मगर आप तो जानते हैं ना कितनी जख्मी है, लिहाजा अदब से पुकारिएगा। देखिए जब ज़ियारत पढ़िएगा ना, अदब से पढ़ाई कीजिए। देखिए जख्मी फातिमा, अरे कितने जख्मी है, अरे सुनिए आज, हालांकि मुझमें हिम्मत नहीं है बयान करने की, मसाइल में नहीं पढ़ पाता, मगर बच्चों के लिए हदिया है। अजीजों कितनी जख्मी है, आप पुकारते हैं ना, अरे अदब से पुकारा कीजिए।